رشیا کا پرانا دارالحکومت سینٹ پیٹرسبرگ ہے۔ ہم جب مارچ کے پہلے ہفتے میں وہاں پہنچے تھے تو مارچ کا موسم وہاں کا موسم بہار کی شروع ہو جاتی ہے، لیکن برف موجود تھی اور برف باری بھی ہو رہی تھی۔ وہاں کے عالی شان کیتھیڈرل دیکھے ہم نے، اور وہ قبرستان بھی دیکھا جہاں زار اور زرینہ وغیرہ دفن ہوتے تھے۔ کیتھرائن دی کوئین اور پیٹرک اعظم پیٹرس، یہ ان کے قبریں ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں، شاہی خاندان کی قبریں اس کیتھیڈرل میں۔ تو اس وقت سیاحوں کے گروپ وہاں گھوم رہے تھے، تو مختلف مناظر جو ہم نے کیمرے کی آنکھ سے لیے وہ بھی پیش خدمت ہے۔ اس میں مختلف تصاویر ہیں جو مذہبی عوامل کو آشکارا کرتی ہیں، اور ان کے اوپر دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ سونے کا پانی بھی پھیرا گیا ہے۔ پورا سونا تو نہیں ہے، لیکن سونے کا پانی ہے۔ تو رشیا کے قدیم بادشاہ محلات بنانے کے اور کیتھیڈرل بنانے کے شوقین تھے۔ اب محلات تو نہیں بنتے، اب مکانات بنتے ہیں۔ رشیا میں ہوم لیس ہونا جرم ہے، کوئی شخص بے گھر نہیں ہوگا، چنانچہ ہر شخص کو گھر ملتا ہے، اور زبردست پروپیگنڈا ہے رشیا کے خلاف، لیکن رشیا ایک بہت خوشحال ملک ہے۔ خوشحالی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ لوگ برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مقامی لوگ، اور ان کے جوتے 15-20 ہزار روپے کے جوتے پہن رکھے ہیں۔ اور میں نے ماسکو اور سینٹ پیٹرسبرگ کے درمیان کوئی فقیر نہیں دیکھا، کوئی غریب آدمی نہیں دیکھا، کوئی ہوم لیس نہیں دیکھا۔ یہ پیٹر کا مجسمہ ہے جس نے رشیا کو جدید بنانے کی کوشش کی اور سینٹرل ایشیا کی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ تو اس کی بھی ایک پارک میں فوٹو ہے۔ یہ سینٹ پیٹرسبرگ کا وہ حصہ ہے جہاں ان کی ٹیکسٹائل، اس کی کوائن کی منٹ ہے، ٹکسال ہے، اور یہ ایسا بنایا تھا، میں تو خود ایک دفعہ بھونچکا رہ گیا، ویسا سچ مچ کا آدمی ہی ہے، زنجیر باندھ رکھا ہے، لیکن اس میں پرانے زاروں کے زمانے کا دکھا رکھا ہے کہ جو مزاروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو کیتھیڈرل میں مختلف تصاویر جو ہم نے لی تھیں، یہ زار اور زرینہ کی قبر ہے سامنے، اور یہ کوئین کیتھرین ہے جس نے سینٹرل ایشیا کی فتح کی تکمیل کی تھی۔ بہت خوبصورت کیتھیڈرل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چرچ وغیرہ وہاں کھلے ہوتے ہیں، تو ورشپر بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کوئی کینڈل لائٹ وغیرہ جلائے ہوئے ہیں، اور بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں غربت نہیں ہے، جاب ان کے پاس بے تحاشا ہے۔ سامنے دیکھنے دریا بالکل فروزن پڑا ہوا ہے، اور بطخ گھوم رہی ہیں، ان کو دریا کے فروزن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں دریا کے پانی میں۔ کبوتر بھی، جنگلی کبوتر بھی دریا کے پانی سے متاثر نہیں ہیں۔
اور اس دریا کے ہم پار جاتے ہیں تو پھر ہم اس سی سے مل جاتے ہیں جہاں سے پھر سویڈن اور فن لینڈ وغیرہ کی سمندری حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی برف پگھلنے میں ٹائم ہے، جب برف پگھلے گی تو آئے گا۔ ابھی تو ان کا اسپرنگ چل رہا ہے، جنوری، اور اسپرنگ کا ہوتا ہے 1 مارچ سے مارچ اپریل مئی تک اسپرنگ کا چلے گا۔ پھر جون جولائی اگست ان کا سمر آئے گا، جب برف مکمل طور پہ پگھل جائے گی۔ تو میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ملک، یہ قطعاً یہاں پہ کوئی آئرن کرٹن نہیں ہے، پولیس بھی آپ کو جا بجا نہیں ملے گی، صرف خاص جگہوں پہ جہاں پبلک گیدرنگ کا امکان ہوتا ہے تو وہاں میں نے پولیس دیکھی۔ باقی یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، لوگوں کو ضرور ماسکو، سینٹ پیٹرزبرگ جانا چاہیے۔ جب ہم یہاں گھوم رہے تھے پیٹرسبرگ میں، تو کوئی سیلیبریٹی تھی، وہ آئی تھی وومن ڈیز کے اوپر تو کچھ صحافی بھی کھڑے ہوئے تھے، کیمرہ لیے ہوئے، پولیس والے بھی تھے۔ معلوم نہیں ہو سکا یہ کون ہیں۔ انہوں نے کچھ کلمات کہے، اس میں دور سے خاتون تو نظر آئی تھیں، تو وومن ڈے کے بارے میں کہا اور پھر چلے گئیں۔ ہماری جو گائیڈ تھی، اس کا نام اینا تھا، اور بہت قابل تھی، 97 ملکوں سے زیادہ گھوم چکی تھی، اور بتا رہی تھی کہ کووڈ کے بعد کام نہیں رہ گیا ہے تو وہ رشیا گھمانے کا کام کرتی ہے۔ یہاں رشیا میں لوگوں کو دیکھا کہ ہر آدمی ٹو سے لے کر ہیڈ تک اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ کوئی بھی شخص، چاہے کتنا ہی ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ اب ہوا نہیں چل رہی، کہ سردی نہیں ہے، لیکن مقامی رشین باشندہ احتیاط کرے گا۔ یہ یہاں کا ریڈ اسکوائر ہے اور بہت مشہور جگہ ہے، لوگ یہاں فوٹو وغیرہ کھینچتے ہیں۔ گنبد یہاں پہ عام ہے، چرچ ہو یا کوئی ایسی جگہ، گنبد بنا دیا جاتا ہے۔